نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پہ آنے والے وہ ہیں جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ غصہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر لیٹ جائے۔ زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کرے، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان ہونے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اولاد کی پرورش حرام کی کمائی سے کر کے ان سے ادب کی توقع رکھنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ ہر مشکل اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن بندہ اتنا بے صبر اور جلد باز ہے کہ وہ مشکلات سے گھبرا کے بے راہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہی شیطان کا مکر و فریب ہے۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن مجید ملزم کے بجائے اگر جج کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو زیادہ بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ محبت نہ ملے تو ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں، اور اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے، محبت ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ دنیا میں وہ لوگ ہی سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ تھوڑا دیر ہی سہی، مگر یہ سمجھ تو آیا آپ کا سب کے لیے اچھا ہونا آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ حالات جتنے بھی ناسازگار ہو، دوسروں کو حوصلہ دیا کرے، کیونکہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ زندگی ایک ایسی درس گاہ ہے جہاں ہر روز ایک نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ تقدیر سے لڑنے کے بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لے، یقین جانے بن مانگے عطا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیے، اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہتر جواب دے گا۔ رشتے اور دوستی کو بچانے کے لیے معذرت کرنے والا نہ خطا کار ہوتا ہے نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ رب نے 2 ہاتھ دیے، 2 چیزیں پکڑنے کو دے، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لو، دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پکڑ لو۔ نہ تیسرا ہاتھ دیا، نہ تیسری چیز پکڑنے کی ضرورت ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو، مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ احسان، مدد، ہمدردی ضرور کیجیے۔ اجر کی امید اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ رکھیے، آپ کی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی اور وقار بھی مٹی میں مل جائے گا۔